اس وقت دنیا میں موجود انسانوں کی تعداد تقریباً 5.5 سے 6.25 ارب کے قریب ہے، جس میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے، اور دنیا میں بڑی تعداد ایسے انسانوں کی ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں مذہب کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ، یہ قابل رحم لوگ ہیں، ان لوگوں کے علاج کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ بیچارے پرانے خیالات کو اپنے آباء و اجداد سے سیکھ کر چلتے آ رہے ہیں، اور انہیں جدید دنیا سے اگر منسلک کر دیا جائے تو انہیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مذہب کے جھگڑوں میں، ختم نبوت کے جھگڑوں میں، صحابہ اور اہل بیت کے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جا کے کوئی بتائے، کوئی سمجھائے، یہ کائنات خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، اور ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ جو تم نے اپنے بڑوں سے چند باتوں کو سیکھ لیا کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک ہے اور اس کو چلانے والا کوئی ایک ہے، اور وہ انسانوں سے مخاطب ہونے کے لیے نبیوں کو بھیج کر اپنے پیغام رسانی کا فرشتوں کے ذریعے انتظام کرتا ہے، ہدایت کا سامان انسانوں کے لیے بذریعہ وحی وہ غیبی طاقت نے انتظام کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے، جن کی تعداد مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں 1.25 ارب سے 1.5 ارب کے قریب ہے، کہ ان لوگوں نے اپنے بڑوں سے کچھ باتوں کو سن لیا اور ان باتوں پر کاربند ہو گئے۔ ان لوگوں کو جدید دنیا کے ساتھ جوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بیچارے بڑے پرانے خیالات کے لوگ ہیں، اور ان جذبات کو جب مسلسل بھڑکایا جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر بھڑکاتے ہیں کہ جب مسلسل ان جذبات سے ان کو دوچار کیا جائے گا تو یقیناً ایک ایسی سٹیج آ جائے گی جہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے اندر کا غم، ان کے اندر کا غصہ، ان کے اندر کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور جب تکلیف کم ہو جائے گی پھر ہی وہ بات ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک آدمی غصے میں ہے تو غصے میں اس کو آپ نصیحت کریں تو وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، اور غصہ مسلسل اگر اس کو آتا رہے تو تھوڑی دیر کے بعد، غصہ مسلسل آنے کے بعد آخر انسان کی ایک حد ہے، آخر انسان کا ایک حد تک پہنچ جانے کے بعد غصہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جب غصہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب یہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو بات سمجھاؤ، اب اس کو بات بتاؤ تو اس کے دل میں بیٹھے گی۔ یہ مسلمان کبھی فرانس کے خلاف بات کرتے تو مسلمان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس نے جب یہ کام کر دیا تو مسلمان برسر پیکار آ گئے، تو اب شاید ان کو بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ وہ اندر ہی اندر اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ میں آنے کے بعد اب ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ جب ان کا غصہ ختم ہو جائے گا پھر خالی اس ذہن ہونے کے بعد، غصے کے بادل چھٹ جانے کے بعد ان کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گی کہ تم کن پرانی باتوں کو لیے پھرتے ہو، دنیا میں تو بڑی تحقیق کر لی، تم کن پرانی باتوں پر ہو کہ جناب اچھا بندہ مرے گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی، برا بندہ مرے گا تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یہ تم کن پرانی باتوں پر ہو۔ ہم نے کہا اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں تو اس بات پر یقین ہے، تم ہمارے یقین کو زبردستی متزلزل کرنے کے لیے پیسہ، کوششیں اور مختلف NGOs سے ہمیں اپنے پروگرام سے ہٹانے کے درپے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ آؤ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کسی نیک آدمی کی قبر کو کھول کے دیکھتے، آؤ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کسی بدکار کی قبر کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں، اور پتہ چل جائے گا نیک آدمی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی ہوئی۔
پتہ چل جائے گا برے آدمی کی قبر میں جہنم کے انگارے ہیں یا نہیں ہیں۔ کسی پرانے قبرستان تک پہنچنے کے بعد دیکھا وہ قبریں جو بارش کی وجہ سے، موسمی حالات کی وجہ سے وہ قبریں بیٹھ چکی ہیں، یا کسی سیلابی صورتحال کے پیش نظر اچھوں اور بروں کی قبریں کھل چکی ہیں۔ غرض کسی بھی وجہ سے قبر کے اندر سونے والے اچھے اور برے مردے، ایک وقت آیا کہ جب سلیٹیں ہٹ گئی تو دیکھنے والا دیکھ کر کہتے جناب آپ مسلمان پرانی ذہنیت کے، بیمار ذہنیت کے یہ کہتے تھے نا کہ جو اچھا مرے تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے، جو برا مرے تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ دیکھو یہ اچھا مرا تھا، اس کی ہڈیوں کو زمین کھا گئی۔ یہ دیکھو یہ برا مرا تھا، اس کی قبر میں انگارے کوئی نہیں۔ یہ دیکھو یہ اچھا مرا تھا، یہاں جنت کی کھڑکی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو یہ برا مرا تھا، یہاں پہ اژدہا کو مسلط نہیں کر دیا گیا۔ تو ہم تمہیں نہیں کہتے تھے تم پرانی باتیں کرنے والے، سنی سنائی باتوں کو لے کر چلنے والے، اپنی عقل کا علاج کرواؤ، ضد پر ڈٹنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمان جواب میں کیا کہتا ہے؟ مسلمان جواب میں کہتا ہے تیری آنکھوں نے بھی وہی دیکھا جو میری آنکھوں نے دیکھا، تیری آنکھوں نے بھی دھوکہ نہیں کھایا، میری آنکھوں نے بھی دھوکہ نہیں کھایا۔ ہڈیاں نیک کی تجھے بھی نظر آئی، ہڈیاں نیک کی مجھے بھی نظر آئی، برے کی قبر میں انگارے تجھے بھی نظر نہیں آئے، برے کی قبر میں انگارے مجھے بھی نظر نہیں آئے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اس کو کہتے ہیں آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود کملی والے محمد کی بات کو سچ مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود کملی والے آقا کے فرمان کو مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جب مسلمان اس کو یہ کہتا ہے جناب میرے نبی نے فرمایا، میں تو اس بات کو مانتا ہوں آنکھ دیکھے نہ دیکھے، میں تو مانتا ہوں عقل میں بات آئے نہ آئے، میں تو مانتا ہوں، وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تمہاری ضد ہو سکتی ہے، یہ تمہارا جنون ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے، تم کیسے لوگ ہو؟ میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، جس کی تحقیق کو تم لے کے آئے، جس کی تحقیق کو تم نے مانا اور اس کو منوانے کے لیے دنیا میں بڑا بڑا پیسہ، بجٹ اور بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی این جی اوز اپنا زور لگا رہی ہیں، یہ تحقیق کس کی ہے؟ کہتے ہیں یہ تحقیق بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ہے۔ میں نے کہا جس ڈاکٹر کی، سائنسدان کی، فلاسفر کی یہ تحقیق ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ بتانے لگا کہ جناب وہ امریکہ میں رہتا تھا، بتانے لگا وہ یورپ میں رہتا تھا۔ میں نے کہا اس کی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ کہا میں اس کے بچپن کے بارے میں تو نہیں جانتا، میں اس کی جوانی کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں بندہ بڑا پڑھا لکھا تھا، بندہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا ذی عقل تھا، بڑا ذی شعور تھا۔ اس نے جو تحقیقات کی، اس کی تحقیقات کو آج بھی دنیا مانتی ہے اور مختلف تعلیمی اداروں میں اس کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں۔ میں نے کہا اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ کہتے اس کی گھریلو زندگی کا تو مجھے پتا نہیں، البتہ کبھی شراب پیتا تھا، کبھی نہیں بھی پیتا تھا، اس کی 2-4 عورتیں دوست تھی، ان کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اس کا دن بھی ناپاک ہے، اس کی رات بھی ناپاک ہے۔ اور کہنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ بڑا عالم ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑا محقق ہے، میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ میں نے کہا تو نے گھاٹے کا سودا کیا، ایسے شخص کی بات کو مان کر جس کے دن اور رات کا پتہ کوئی نہیں، جس کے بچپن اور جوانی کا پتہ کوئی نہیں، تو نے ایسے شخص کی بات کو مانا جس نے کبھی سچ بھی بولا، کبھی جھوٹ بھی بولا۔ مسلمان نے کس کی بات کو مانا؟ مسلمان نے پاک پیغمبر کی بات کو مانا۔ اور یہ پاک پیغمبر کون ہے؟ اپنے تو اپنے بیگانے بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو نے نفع کا سودا نہیں، نقصان کا سودا کیا۔ تو نے اس شخص کو مانا جس کے باپ دادا کا پتہ کوئی نہیں۔ مسلمان نے اس نبی کی بات کو مانا جس کے باپ عبداللہ سے لے کے آدم تک سارا نسب محفوظ ہے۔ تو نے اس کو مانا جس کی ماں کا پتہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں نے اس نبی کو مانا جس کی ماں آمینہ سے لے کے اماں حوا تک درمیان میں سارا نسب محفوظ ہے، گناہ کسی نے نہیں کیا۔ تو نے اس کو مانا جس کے دل بھی ناپاک ہے، راتیں بھی ناپاک ہے۔ مسلمانوں نے اس نبی کو مانا ہے جس کے دل بھی پاک ہے، راتیں بھی پاک ہے۔ تو گھاٹے کا سودا ہم نے کیا یا اس نے کیا؟ اس نے کیا۔ مسلمان نے گھاٹے کا سودا کیا؟ اور جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ باتیں چلی آ رہی ہیں اور تم مانتے چلے آ رہے ہو، اگر تم تحقیقات سے اور جدید فنون سے
اور جدید سائنسی تحقیقات سے منہ موڑنا چاہتے ہو تو مرضی تمہاری ہے، اندیکھے جہان پر سب کچھ نہ لوٹاؤ۔ اور یہ باتیں آج نہیں ہو رہی، پڑھیے سورہ انفال کو، یہ باتیں آج نہیں ہو رہی، پڑھیے سورہ توبہ کو، یہ باتیں آج نہیں ہو رہی، پڑھیے قرآن کے سپاروں کو۔ مدینہ میں رہنے والے منافق پاک پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ وہ پاگل لوگ ہیں جو سارا دن محنت کرتے، مزدوری کرتے اور تھوڑی سی مل جانے والی کھجوروں کو لا کر پاک پیغمبر کے قدموں میں دیر کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ نامعقول ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، یہ لوگ دیوانے ہیں۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا تھا، اور تمہیں پتا نہیں میرا صحابی ایک مٹھی جو لے کے آئے، بعد میں آنے والا سونا بھی خرچ کرے، محمد کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تنقید کرنے والے پرانے چلے آ رہے ہیں، رنگ بدلتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اس آیت کی تفسیر میں چلے جائیں، یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، ہنسنے والے، قرآن کہتا ہے یضحکوا قلیلا یبکوا کثیرا، تھوڑے دن ہنس لو، تھوڑے دن ہنس لو، بعد میں بہت دیر تک تمہیں رونا پڑے گا۔ تھوڑے دن ہنس لو، جب پہنچو گے نا، فرعون نے انکار کیا، اور عین نیل کے درمیان میں جب موجوں نے آ گھیرا تو کہتا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں لا الہ الا اللہ پڑھ گیا۔ جب نظر آنے شروع ہوئے، اور قرآن کیا کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تک تو ہمارے نبیوں کے اور ماننے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، اور اب کلمے پڑھتا ہے۔ اب ٹائم ختم ہو گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم آج یہ ضرور کریں گے، تیرے جسم کو بچا دیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو جائے، پچھلوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ اور نشانی بتلانے کے بعد قرآن نے ساتھ یہ بھی بتایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہتے۔ فرعون کی لاش کو دیکھ کر بھی سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے نا، دنیا کے عجوبوں میں شامل کر لیا، لیکن غافل ہیں، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ میں نے کہا ہم نے عقل میں نہ آنے والی بات کو پاک پیغمبر کے کہنے سے سچ مانا، پاک پیغمبر کے کہنے سے مان لیا۔